ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران میں اسلام کی بنیادی اقدار، مسلمان مصلحین اور سماجی ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے اور اس کی وجہ ہی محفوظ اور سلامت ہے۔ پاکستان کے وجود کا انحصار اسی نظریے پر ہے جس کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان اسی نظریے کے تحت قائم کیا۔ یہی نظریہ اسے مضبوط اور مستحکم رکھ سکتا ہے۔ اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے پاکستان قائم کیا گیا۔ اسلامک ویلیوز۔ برصغیر کے مسلمانوں نے اسلامک اقدار۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کے وقت یہ طے کیا تھا کہ اسلام کے سنہرے اصولوں پر مبنی معاشرہ بنایا جائے گا جہاں اسلامی اقدار مثلا انصاف، مساوات، آزادی اور رواداری کو فروغ دیا جائے گا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ تقسیم کیے بغیر برصغیر مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، بھائی چارہ، مساوات، انسانی دوستی ہمارے مذہب، ثقافت، تہذیب کی بنیادی باتیں۔ چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کو ختم ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی۔ قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں حقوق، انسانی آزادی، انصاف اور رواداری کا فرما ہونا تھی۔ اس طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا تاکہ وہ بھی اس نقش قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکے۔ نظریہ پاکستان فلاحی و مثالی ریاست کے قیام کو بنیاد سمجھا گیا۔ مسلمان مصلحین، جو دوسروں کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں مصلحین، ریفارمر۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی، پھر مختلف موقعوں پر ان نظریے کی وضاحت، ترقی و مضبوطی کے امکانات کی صورتیں پیدا ہو گئیں۔ 1867 میں سر سید احمد خان نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ اندور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی۔ 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی، 1890 میں مولانا عبدالعلیم شرر اور 1928 میں مولانا مرتضیٰ احمد مکش نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1830 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات، سوشل اینڈ کلچرل کنڈیشن آف مسلم آف سب کانٹیننٹ۔ نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ بلا شبہ برصغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی و تمدنی، تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشو و نما پائی۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف تھے وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا، آج بھی ہیں۔ جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا، وہ آج بھی ہیں۔ برصغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا۔ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے۔ اس میں شورائی طریقے قومیت حاصل ہے، یعنی شورا کے ذریعے، اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا مقصد ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے برصغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی ہے۔ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے۔ ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈالے ہوئے تھی۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے تھے۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی
قوت کا انحصار اسلام ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی احساس کے حوالے سے حقیقی تصورات اپنے اشعار میں یوں پیش کیے: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب رسنا کار، خاص سے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تحریک۔ کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائداعظم آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ قائداعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی بڑھتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے روک نہ سکی۔ اس وجہ سے اسلام سے مسلمانوں کو وابستہ ہونا تھا۔ قائداعظم رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور مخالفوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ مسلم قوم نے اپنے عظیم عقائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ یہ تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ قائداعظم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مذہب نہیں بلکہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں، انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے، رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ 11 اگست 1939 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصورات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادتگاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں، انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ نظریہ پاکستان سے آگاہی، اویئرنیس اباؤٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ آج کی نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان کی پوری طرح آگاہی دی جائے۔ انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا ہے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برصغیر میں چلائی گئی۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو۔ ملک بھر میں پاکستان علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا